قسط نمبر 2 نشوونما کا سفر حضرت عباس کی تربیت۔ ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کے اس حصے میں ہم اس سفر کی تفصیل بیان کریں گے جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک حضرت عباس کی شخصیت کو تراشا اور ان میں صبر، شجاعت اور خدمت کے اعلیٰ اوصاف پروئے۔ بچپن کا ماحول۔ ابتدائی دنوں میں گھر کا ماحول ان کے تصور دنیا کی بنیاد تھا۔ عدل و انصاف کی یکسوئی۔ والد محترم حضرت علی امدان جنگ فیصلے کی عدالت کے مناظرت گھر پر سناتے تاکہ عباس نے بچپن میں ہی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا سیکھ لیا۔ صبر و وفا کے سبق۔ والدہ امو علب نے بچوں کو غزوہ خیبر میں زخمیوں کی خاطر دکھائے جانے والے صبر کی مثالیں سناتی تھیں جن سے عباس نے تحمل اور وفاداری کو سمجھا۔ خدمت خلق کی روایت۔ چھوٹی عمر میں ہی روٹی، کھجور اور پانی لے کر نادار گھرانے کے پاس جانا اور ان کی ضرورت پوری کرنا معمول بن گیا۔ یہ معمول ان کے خاندان میں صدقات کے تصور کو مضبوط کرتا۔ مسجد نبوی کی درسگاہ۔ مسجد نبوی نہ صرف عبادت کا مقام بلکہ علم و حکمت کی درسگاہ بھی تھی۔ صحابہ کی صحبت۔ عباس بزرگ صحابہ جیسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے گرد بیٹھ کر حدیثیں اور انبیاء کے واقعات سنتے۔ ان کی باتوں سے عباس کی سمجھ بڑھی اور ایمان میں پختگی آئی۔ قرآن اور ذکر۔ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، سورتن سوئیں سورتن انبیاء کے اقوال پر دکھائے جاتے۔ عباس تسبیح لے کر ذکر میں مشغول، دل کو سکون پہنچاتا۔ علمی مقابلے۔ کبھی کبھار مسجد میں قص انبیاء پر سوال جواب ہوتے جن میں عباس نے اپنی ذہانت اور حافظے سے حصہ لیا۔ یہ سب سرگرمیاں ان کی تربیت میں روحانی اور فکری نشوونما کا باعث بنے۔ مارکوں میں شرکت اور بہادری۔ بچپن کے بعد عباس نے عملی محاذ پر بھی اپنے اوصاف ثابت کیے۔ غزوہ خیبر۔ جنگ خیبر میں عباس نے زخمیوں کو پانی پہنچانے کے علاوہ گھوڑا زین سے اتر کر قریبی مقام پر زخمیوں کا بستر لگایا۔ ان کے چہرے پر خوف کا نشان نہ تھا بلکہ خدمت کا جذبہ چمک رہا تھا۔